بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے درس کا آغاز کریں گے۔ کتاب ہے شرح مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ۔ عنوان ہے باب ما جاء فی مناولۃ الخمرۃ فی الحیض، حیض کی حالت میں چٹائی پکڑانے کا بیان۔ حدیث نمبر 74۔ ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم عن الاسود عن عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لها ناولین الخمرة فقالت انی حائض فقال ان حیضتك لیست فی یدک۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا چٹائی پکڑانا۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں ایام سے ہوں۔ فرمایا تمہاری ناپاکی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ حدیث کی شرح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے چٹائی طلب فرمائی تو میں نے عرض کیا کہ میں حائضہ ہوں، یعنی آپ نے سوچا کہ حائضہ تو مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی تو چٹائی کو ہاتھ لگانا بھی اس کے لیے جائز نہیں، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گمان کیا کہ میں حائضہ ہوں اور حائضہ کے لیے چٹائی کو ہاتھ لگانا جائز نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے، یعنی اے عائشہ تیرا جسم پاک ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے شرح الملا علی القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی مسند الامام الاعظم صفحہ نمبر 43۔ فقہی مسائل۔ نمبر 1، حیض و نفاس کی حالت میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا حرام ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے بہار شریعت حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 102، عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ نمبر 2، ان دنوں میں نمازیں معاف ہیں، ان کی قضا بھی نہیں، البتہ روزوں کی قضا ہے، دوسرے دنوں میں رکھنا فرض ہے۔ حاشیہ میں ذکر ہے بہار شریعت حصہ نمبر 2 صفحہ نمبر 102، در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532۔ نمبر 3، حیض و نفاس والی کو قرآن مجید پڑھنا حرام ہے، خواہ دیکھ کر پڑھے یا زبانی پڑھے۔ یوں ہی قرآن مجید کا چھونا بھی حرام ہے، ہاں اگر جزدان میں قرآن مجید ہو تو اس جزدان کو چھونے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 4، قرآن مجید پڑھنے کے علاوہ دوسرے تمام اوراد، وظائف، کلمہ شریف اور درود شریف وغیرہ حیض و نفاس کی حالت میں اسلامی بہن بلا کراہت پڑھ سکتی ہے، بلکہ مستحب ہے کہ نمازوں کے اوقات میں وضو کر کے اتنی دیر تک درود شریف اور دوسرے وظائف پڑھ لیا کرے جتنی دیر میں نماز ادا کرتی تھی، تاکہ عادت باقی رہے۔ نمبر 5، حیض و نفاس کی حالت میں ہم بستری حرام ہے۔ اس حالت میں ناف سے گھٹنے تک عورت کے بدن کو مرد اپنے کسی عضو سے نہ چھوئے کہ یہ بھی ناجائز ہے، جبکہ کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو، شہوت سے ہو یا بے شہوت، اور اگر ایسا حائل ہو کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوگی تو حرج نہیں۔ ہاں ناف سے اوپر اور گھٹنے کے نیچے کے بدن کو چھونا اور بوسہ وغیرہ دینا جائز ہے۔ اس حالت میں عورت مرد کے ہر حصہ بدن کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ نمبر 6، حیض و نفاس کی حالت میں اسلامی بہن کو مسجد میں جانا حرام ہے، ہاں اگر چور یا درندے سے ڈر کر یا کسی بھی شدید مجبوری سے مجبور ہو کر مسجد میں چلی جاتی ہے تو جائز ہے، مگر اس کو چاہیے کہ تیمم کر کے مسجد میں جائے۔ نمبر 7، حیض و نفاس والی عورت اگر عید گاہ میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، اسی طرح فنائے مسجد میں بھی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، حیض و نفاس کی حالت میں اگر مسجد کے باہر رہ کر اور ہاتھ بڑھا کر مسجد سے کوئی چیز اٹھا لے یا مسجد میں کوئی چیز رکھ دے تو جائز ہے۔ نمبر 9، حیض و نفاس والی کو خانہ کعبہ کے اندر جانا
اور اس کا طواف کرنا اگرچہ مسجد الحرام کے باہر سے ہو حرام ہے۔ نمبر 10، حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کو اپنے بستر پر سلانے میں غلبہ شہوت یا اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھنے کا اندیشہ ہو تو شوہر کے لیے لازم ہے کہ بیوی کو اپنے بستر پر نہ سلائے، بلکہ اگر گمان غالب ہو کہ شہوت پر قابو نہ رکھ سکے گا تو شوہر کو ایسی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ سلانا گناہ ہے۔ نمبر 11، حیض و نفاس کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری کو حلال سمجھنا کفر ہے اور حرام سمجھتے ہوئے کر لیا تو سخت گنہگار ہوا، اس پر توبہ کرنا فرض ہے، اور اگر شروع حیض و نفاس میں ایسا کر لیا تو 1 دینار، اور اگر قریب ختم کیا تو نصف یعنی آدھا دینار خیرات کرنا مستحب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 356 پر 1 دینار 10 درہم کے برابر لکھا ہے۔ اسے ماخوذ کر کے دینار سے مراد 2 تولہ 7.5 ماشا یعنی 30.618 گرام چاندی یا اس کی رقم بنتی ہے۔ عجب نہیں کہ یہاں سونا دینا ہی انسب یعنی بہتر اور مناسب تر ہو۔ حاشیہ میں ذکر ہے فتاوی رضویہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 364، تاکہ خدا کے غضب سے امان پائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خیرات کر دینے کا ذہن بنا کر معاذ اللہ عز وجل جان بوجھ کر جماع میں مبتلا ہو۔ اگر ایسا کیا تو سخت گنہگار اور جہنم کا حقدار ہے۔ در مختار میں ہے اس کا مصرف وہی ہے جو زکوٰۃ کا ہے۔ کیا عورت پر بھی صدقہ کرنا مستحب ہے؟ ظاہر بات ہے کہ عورت پر یہ حکم نہیں ہے۔ نمبر 12، روزے کی حالت میں اگر حیض و نفاس شروع ہو گیا تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے۔ فرض تھا تو قضا فرض ہے، نفل تھا تو قضا واجب ہے۔ نمبر 13، حیض اگر پورے 10 دن پر ختم ہوا تو پاک ہوتے ہی اس سے جماع کرنا جائز ہے، اگرچہ اب تک غسل نہ کیا ہو، لیکن مستحب یہ ہے کہ نہانے کے بعد صحبت کرے۔ نمبر 14، اگر 10 دن سے کم میں حیض بند ہو گیا تو تا وقت یہ کہ غسل نہ کرے یا وہ وقت نماز جس میں پاک ہوئی نہ گزر جائے، صحبت کرنا جائز نہیں۔ یعنی اگر 10 دن سے کم میں اس کا حیض بند ہوتا ہے تو اس کا نماز کا وقت ہے، اس میں پھر صحبت کرنا جائز نہیں۔ نمبر 15، حیض و نفاس کی حالت میں سجدہ تلاوت بھی حرام ہے اور سجدے کی آیت سننے سے اس پر سجدہ واجب نہیں۔ نمبر 16، رات کو سوتے وقت عورت پاک تھی اور صبح سو کر اٹھی تو حیض کا اثر دیکھا تو اسی وقت سے حیض کا حکم دیا جائے گا، رات سے حائضہ نہیں مانی جائے گی۔ نمبر 17، حیض والی صبح کو سو کر اٹھی اور گدی پر کوئی نشان حیض کا نہیں تھا تو رات ہی سے پاک مانی جائے گی۔ نمبر 18، جب تک عورت کو خون آئے نماز چھوڑے رکھے، البتہ اگر خون کا بہنا 10 دن 10 رات کامل سے آگے بڑھ جائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ پچھلا حیض بھی 10 دن 10 رات آیا ہو، اور اگر پچھلا حیض 10 دن سے کم تھا، مثلا 6 دن تھا، تو اب غسل کر کے 4 دن کی قضا نمازیں پڑھے، اور اگر پچھلا حیض 4 دن کا تھا تو اب 6 دن کی قضا نمازیں پڑھے گی۔ نمبر 19، جو حیض اپنی پوری مدت یعنی 10 دن کامل سے کم میں ختم ہو جائے، اس میں 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو عورت کی عادت سے بھی کم مدت میں ختم ہو، یعنی اس سے پہلے مہینے میں جتنے دن حیض آتا تھا اتنے دن بھی ابھی نہیں گزرے تھے کہ خون بند ہو گیا، لہٰذا اس صورت میں صحبت ابھی جائز نہیں اگرچہ غسل بھی کر لے۔ نمبر 2، اور اگر عادت سے کم مدت حیض نہیں آیا، مثلا پہلے مہینے 7 دن حیض آیا تھا، اب 7 دن یا 8 دن حیض آ کر ختم ہو گیا، یا پہلا ہی حیض ہے جو اس عورت کو آیا اور 10 دن سے کم میں ختم ہوا، تو ان صورتوں میں صحبت جائز ہونے کے لیے 2 باتوں میں سے ایک بات ضروری ہے۔ نمبر 1، یا تو عورت غسل کر لے، اور اگر
بوجہ مرض یا پانی نہ ہونے کے تیمم کرنا ہو تو تیمم کر کے نماز بھی پڑھ لے، صرف تیمم کافی نہیں۔ نمبر 2، یا عورت غسل نہ کرے تو اتنا ہو کہ اس عورت پر کوئی نماز فرض ہو جائے، یعنی نماز پنجگانہ سے کسی نماز کا وقت گزر جائے جس میں کم سے کم اس نے اتنا وقت پایا ہو جس میں وہ نہا کر سر سے پاؤں تک ایک چادر اوڑھ کر تکبیرہ تحریمہ کہہ سکتی ہو، تو اس صورت میں بغیر طہارت یعنی غسل کے بغیر بھی اس سے صحبت جائز ہو جائے گی۔ حاشیہ میں ذکر ہے، فتاوی رضویہ مخرجہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 352۔ نمبر 20، نفاس میں خون جاری ہوتا ہے، اگر پانی جاری ہو تو وہ کوئی چیز نہیں، لہٰذا 40 دن کے اندر جب بھی خون لوٹے گا، شروع ولادت سے ختم خون تک سب دن نفاس ہی کے گنے جائیں گے۔ جو دن بیچ میں خون نہ آنے کی وجہ سے خالی رہ گئے وہ بھی نفاس ہی میں شمار ہوں گے۔ مثلاً بچے کی ولادت کے 2 منٹ تک خون آ کر بند ہو گیا، عورت نے طہارت کا گمان کر کے غسل کیا اور نماز روزہ وغیرہ ادا کرتی رہی، مگر 40 دن پورے ہونے میں ابھی 2 منٹ باقی تھے کہ پھر خون آ گیا، تو یہ سارے دن نفاس ہی کے ٹھہریں گے، نمازیں بیکار گئیں، فرض یا واجب روزے یا اگلی قضا نمازیں جتنی پڑھی تھیں انہیں پھر پھیرے، یعنی ان کو دوبارہ دہرائے۔ حاشیہ میں ذکر ہے، فتاوی رضویہ مخرجہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 354۔ نمبر 21، حیض والی عورت کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا بھی جائز ہے اور اسے اپنے ساتھ کھلانا یا اس کے ہاتھ سے کھانا بھی جائز ہے۔ ان باتوں سے احتراز و اجتناب یہود و مجوسیوں کا مسئلہ ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم اختتام پر پہنچے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں ہم ایک نئے عنوان کا آغاز کریں گے۔